مجھے نہیں پتا اس ویڈیو کے بعد میرا کیا ہوگا. میں اپنے حق اور سچ کے لیے ہمیشہ لڑوں گا. میں مروں گا نہیں, میں جھکوں گا نہیں. جو مجھے الفاظ کہے گئے ہیں وہ آج میں اس ویڈیو میں سب بتاؤں گا. میں واسا کا بل, میں اپنے حالات, اور ان 5 مہینوں میں جو میں پنجاب میں شفٹ ہوا ہوں, میں آج آپ کو وہ ساری باتیں بتاؤں گا. السلام علیکم, میرا نام سید محمد شہباز ہے. میں لودھنا کا رہائشی ہوں. میں اس سے پہلے کراچی رہ چکا ہوں. کراچی میں 12 سال کا تھا تو میں کراچی چلا گیا تھا. آج سن 2026 میں نئے سال کی شروعات میں میں یہاں پنجاب شفٹ ہوا ہوں. یہ میری زندگی کی کہانی ہے اور ان 5 مہینوں میں میری یہ حالت ہے. جب میں واسا کے دفتر گیا نا, جو لودھنا میں ایک بڑا وہ ہے, مجھے ان کا نام تو نہیں آتا, لیکن جب میں وہاں گیا نا, میں نے وہاں جا کے وہاں میں انتظار کرا کہ میں کافی دیر انتظار کرنے کے بعد مجھے ٹائم ملا, مجھے اندر آفس میں گیا تو میں نے سر سے جا کے نا میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی, سر مجھے آوے نا یہاں پہ کراچی سے مجھے صرف 5 منتھ ہوئے اور میرے بزنس کو اسٹارٹ ہوئے نا صرف اور صرف 3 منتھ ہوئے. سر میرے پاس بل آیا ہے, یہ واسا کا بل آیا میرے پاس 5 مہینے کا, جو کہ ابھی یہ پچھلا بل ہے. میں آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہوں. تو میں نے سر یہ سراسر غلط ہے, میرا نیا بزنس ہے, میں جس لیول پہ کام کرنا چاہ رہا تھا میں اس میں منرل وغیرہ میرے حالات صحیح نہیں تھے, میں نے وہ کاروبار نہیں کرا. سر میرا آر او پلانٹ جو ہے وہ اتنا نہیں چلتا, لوگ زیادہ تر فلٹر کا پانی لیتے ہیں, میرے پاس اتنی وہ چیز نہیں ہے جتنا مجھے یہ بل لگا رہے. میں دکان کا بل بھروں, میں دکان کے کرائے بھروں, کبھی میرے پاس فوڈ کی گاڑی کھڑی ہے, ایک فوڈ کی گاڑی جاتی ہے تو دوسری آتی ہے. میں اس چیز کو لے کے نا بڑا پریشان ہوں. پھر میں نے سر کو دکھایا, سر مہربانی کریں میرے حالات بالکل بھی نہیں ہے. تو میں نے ان کو اپنے ایک بچے کی یہ تصویر دکھائی. میں نے کہا سر یہ اس کے اوپر ڈیٹ دیکھ لیں, ڈاکٹر نے مجھے لکھ کے دیا ہے کہ اس کے آپ نے ٹیسٹ کروانے. میرے پاس 4300 روپے نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کے ٹیسٹ کروا سکوں. میں ہارٹ پیشنٹ ہوں خود. میں نے سر کو باقاعدہ یہ بھی دکھایا, سر میں ہارٹ پیشنٹ ہوں اور میرے اوپر قرضہ تھا 7 لاکھ روپے کا. میں نے سر کو وہ بھی دکھایا. انہوں نے ساری بات میری سنی. سننے کے بعد ان کے نا صرف اور صرف 2 الفاظ تھے, آپ کو بل تو بھرنا پڑے گا. میں نے کہا سر میرے کاروباری حالات نہیں ہے, میرا نیا کاروبار ہے, کاروبار نہیں چل رہا تو بند کر دو. یہ اس سر کے الفاظ ہیں جس سے میں سر کر کے ایک اچھی امید لے کے گیا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا بڑا ہوگا نا تو وہ اتنا اس کے دل اتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے. تو میں نے اس سے کہا سر میں جذبات اپنے کنٹرول نہیں کر پڑا, میں اسی سال کے آگے رو پڑا ہوں. تو یہ چیز آپ اندازہ لگا لیں کہ اس نے تھوڑا سا بھی مجھے ریلیف نہیں دیا. میں وہاں سے بائک پہ آتا ہوا پھر روتا ہوا آیا ہوں کہ یار یہ کیا ہوگا میری زندگی میں. انہوں نے مجھے 70,000 روپے کا بل دے دیا, بجلی کے بل ہے, اس کے بعد فوڈ کی گاڑی کھڑی ہے. میں بہت زیادہ ان چیزوں کو لے کے پریشان ہو گیا تھا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں. میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا. یہ میری حالت دیکھ رہے ہو نا, میں ایسا نہیں ہوں. میں آپ کو میں اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ دکھاتا ہوں. میں کبھی بھی کیمرے کے سامنے اس طرح نہیں آیا. یہ میرا آپ ٹک ٹاک اکاؤنٹ دیکھیں, اس کے اوپر ساری میری ویڈیو جا کے دیکھیں. میں آپ کو اپنی ایک اور ویڈیو بھی دکھاتا ہوں, زیادہ پرانی نہیں ہے, جب میں نیا بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ میری ویڈیو ہے. میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں, آپ اس کو دیکھیں کہ میں کس طرح کا ہوں اور اب کی میری حالت دیکھیں میں کس طرح کا ہوں. تو میں بہت زیادہ اس چیز کو لے کے ڈپریشن میں ہوں. مجھے اور کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے, صرف ٹیکس لاگو ہو گئے ہیں کہ کاروبار کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. کبھی میرے پاس منتھلی میں آ جی کچرا والا یہ 500 روپے دینے, کبھی میرے پاس جی فلانا آ گیا فوڈ کی گاڑی, ایک جاتی تو دوسری آتی ہے. اب یہ کریں اب وہ کریں, میں ان چیزوں کو لے کے پریشان. اب واسا والے میرے پاس بل ایک سے بعد ایک بل میرے پاس آ رہا ہے. سر مہربانی کرے, بجلی کے بل ہیں اس پہ ٹیکسز لگے ہوں, میں کہاں سے کرے بچوں کو پورا. جب ہم نے کہا ہے نا, اس سر سے بھی میں نے یہ بات کی ہے, سر کیا بچوں کو میں زار کھلا دوں؟ وہ کہتے ہیں وہ آپ کا مسئلہ ہے. تو اس انسان کو آپ فرعون کہیں گے یا انسان, یا آپ خود فیصلہ کریں گے. میں 12 سال کا تھا, میں کراچی چلا گیا تھا, اور جب میں کراچی گیا تھا تو مجھے کچھ بھی بچپنا یاد نہیں ہے, نہ ماں کا پیار نہ کچھ. بس کام کرتے تھے, لوگوں کی مار ڈانٹ وہ کھاتے تھے, ساری زندگی پیسے اکٹھا کرا. 26 سال میری عمر ہے, 26 سال کی عمر میں نے جو کچھ بھی اکٹھا کرا بس ایک رسک لیا کہ نہیں میں نے کاروبار کرنا ہے, میں نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے. اور جب میں نے کاروبار کرا تو یہ ہے میرے حالات ہے. میں کبھی بھی اس کیمرے کے سامنے نہیں آتا. میں آخری سانس تک اپنے بچوں کے لیے, اپنے حق کے لیے میں لڑتا رہوں گا. میری سی ایم پنجاب سے اپیل ہے کہ مہربانی کرے, لوگ بہت پریشان ہیں, بجلی کے بل لوگ نہیں بھر سکتے. آپ نے ایک اور نہیں وہ لگا دی, 4 5 8 ہزار روپے لوگوں کے گھروں کا اتنا واسا وہ جا رہا ہے. میں دوسروں کی بات نہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کی تب حق میں بات کرو جب دوسرے کو بھی اپنی ہو. یہ پنجاب میں آنے کے بعد نا
مجھے کراچی کی بڑی قدر ہو رہی ہے کہ کاش میں وہیں ٹھیک تھا. یہاں آنے کے بعد بہت زیادہ مجھے سی ایم پنجاب سے اور میرے ان اداروں سے وہ ہے کہ غریب کو ریلیف دیا جائے. مہربانی کریں, لوگوں کو سوسائڈ کرنے پہ مجبور مت کریں. کوئی بھی اپنی خوشی سے سوسائڈ نہیں کرتا. شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں جی 8,500 مہینے کمانے والا بھی انسان امیر ہے. سر 8,500 کیا 13,000 15,000 تو ایک غریب جو ایک پنکھا چلاتا ہے وہ ایک روٹی کھاتا ہے نا تو اس کو بھی 10,000 روپے کا بل آتا ہے. سر آپ واسا کے بل دیکھیں, کم سے کم غریب کا خیال تو رکھیں. ہمیں زندگی میں کچھ کرنے تو دیتے ہی نہیں ہیں. میں کہتا ہوں ہم جو ہے نا طور پر نا ایک نفسیاتی ہوتے جا رہے ہیں. ایک عام انسان جو ہے اس کے اندر اتنا غصہ آ کے وہ ایک دوسرے کی بات ہی برداشت نہیں کر سکتے. سر آپ نے ادارے اتنے سخت کر دیا, جی پیرا والا ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈھمکانا ہے. سر مہربانی کریں, غریب کو جینے دیں. کیا غریب کا قصور ہی کیا ہے؟ آپ اس پہ ٹیکس ہی اتنے لاگو کر رہے ہیں. ایک امیر تو جی سکتا ہے, غریب نہیں جی سکتا. میں انشاءاللہ اپنے حق کے لیے, اپنے بچوں کے لیے میں لڑتا رہوں گا. وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بھی آج جیلوں میں پڑے ہیں, ان کا بھی کچھ نہیں ہو سکا, تو میں کون سی کھیت کی مولی ہوں. لیکن میں انصاف کے دائرے میں رہ کے, قانونی دائرے میں رہ کے میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں. سر مہربانی کریں, سی ایم پنجاب صاحب مہربانی کریں, کوئی غریبوں کے لیے ریلیف کریں. کم سے کم ان کو تو چھوڑ دیا جائے. آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے چھوٹی سی کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں, لائک بھی کر دیں, اور کیا پتا آپ کے ایک لائک سے اور ایک سبسکرائب سے میری زندگی بدل جائے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ دی پاور آف سوشل میڈیا, اور جتنے بھی ہمارے نوجوان نسل ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہیں میرے, بہنیں ہیں جو زیرو سے ہیرو بنا سکتے ہیں اور ہیرو کو زیرو بھی بنا سکتے ہیں. تو میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے, پلیز مجھے سپورٹ کریں. مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے میری حوصلہ افزائی کے لیے, تاکہ میں مزید مجھے اچھی میں ویڈیو بنا سکوں اور اپنے حق اور سچ کے لیے میں ہمیشہ لڑ سکوں. آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے. اپنے شہباز بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ پاک میری تمام پریشانیاں آسان کرے. میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایسی بات بتاؤں گا جس کو سن کے آپ بہت زیادہ حیران رہیں گے. جب تک اپنے بھائی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.